الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تو میرے پیچھے چل آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی میں اور ستارے کی پوجا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو ان کو سیدھے راہ کی طرف آپ نے بلایا۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ فرمائی اپنے ہی گھر سے، یعنی اپنے چچا سے۔ چچا کو آپ نے کہا، پہلے بتوں کی جو ہے فصیحت کو بتایا۔ یہ بت جو ہے ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کا چچا جو ہے بڑا سخت مزاج تھا، اس لیے آپ نے بہت ہی نرمی سے، لطافت سے، متانت سے اس کو سمجھایا۔ سب سے پہلے آپ نے کہا، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا۔ اب یہ بت پرستی مبتلا تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہی کرنا ہے۔ ان کے ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھرنا ہم کو نہیں ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں وہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موجودہ وقت میں روئے زمین پر وہ علم کا حصہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ علم نبوت مجھے عطا کیا گیا ہے، تو اے میرے باپ، مجھے تم سے زیادہ علم ہے۔ باپ، اپنے آبا و اجداد پہ نہ چلو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، اس کے حساب سے چلو۔ اور فاتبعنی، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میرا کہنا مانو، بلکہ یہ فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی جو میں کروں وہ کرو۔ اب یہ کیا ہے، چچا تھا، سخت مزاج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ بھال اس نے کیا تھا، تو یہ کہنا کہ تم میری بات سنو، میرا کہنا مانو، ذرا اس کو خراب لگتا کہ میرے سامنے یہ جو ہے پلے بڑے ہیں اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرا کہاں مانو، بلکہ یہ فرمایا جو میں کروں وہ کرتے چلے جاؤ، میری اتباع کرو۔ اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا، میں جو ہے سیدھے راستے پر تم کو لے کے آؤں گا جو تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ پھر آپ نے کہا، اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بنو۔ یہ جو بت پرستی ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہونا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان کے کہنے سے ہوتا ہے، شیطان کے بہکانے سے ہوتا ہے، لہذا یہ سب شیطانی کام ہے، لہذا تم شیطان کے بندے نہ بنو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اس کی بندگی کرو گے، اس کا کہا مانو گے، تو پھر
اسی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن جاؤ گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رحمان کو چھوڑ کر شیطان کا بندہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، رحمان کی نافرمانی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے بھی ایسا کیا کہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی اختیار کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کا کوئی عذاب پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عذاب آئے گا، عذاب میں گرفتار ہوگے، اس طرح موت کے وقت سختی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ قبر میں وحشت ہوگی، پریشانی ہوگی، قبر کا عذاب ہوگا۔ پھر حشر کے دن تو عذاب ہی عذاب ہے، ہمیشہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب تم یہ جو دل بہلا رہے ہو یہ کہہ کے کہ ہمارے بت ہمارے کام آئیں گے، یہ سفارشی بنیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ قیامت کے دن ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، تو آپ فرماتے ہیں تو شیطان کا کہ تم رفیق ہو جاؤ گے، تو رفیق تو ہو جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن تمہارے وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب عذاب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو بچا بھی نہیں پائے گا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بلکہ کیا عالم ہوگا، شیطان کے رفیق ہو جاؤ گے تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھ تم کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ عذاب بالائے عذاب کہ اس کے کہنے پہ ہم نے بت پرستی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور یہی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے عذاب ابتلا ہے۔ ایک تو عذاب ہو رہا ہے، پھر افسوس ہو رہا ہے کہ اسی کے کہنے پہ ہم چلے تھے اور یہاں پہنچے، تکلیف بالائے تکلیف ہوگی۔ لہٰذا تم میری بات سنو، میرا کہاں مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔